السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ 17 رکوع اور 363 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پارے کے سبجیکٹ میٹر میں سے بہت سی ربانی گونج نکل رہی ہیں، جیسے سیدھی راہ چلنے کی ربانی پکار، سجدہ معافی اور سجدہ شکر کی ربانی صدا۔ یوں اس پارے کو ڈیوائن ایکوز کا نام دیا جا رہا ہے، جس سے ہم 7 خوبصورت اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا سنہرا سبق رب کی نشانیوں کی صورت سامنے آ رہا ہے، جیسے اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا فرماتے ہیں، پھر ان میں چشمے جاری کر دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے پھل کھائیں، تو پھر ہمیں شکر گزار بندہ تو بننا چاہیے نا۔ پارے کا دوسرا گولڈن لیسن یہ مل گیا کہ ہمیں شیطان کی گمراہی سے بچ کر زندگی گزارنی ہوگی، سیدھی راہ کا راہی بننا ہوگا، ہمیشہ عقل و دانش سے کام لینا ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے ہماری شکر گزاری پسند فرماتا ہے۔ تیسرا سنہرا سبق بہت توجہ طلب ہے۔ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی تخلیق پر اور روز محشر اپنی بے بسی پر غور کرتے رہیں، اپنے رب کی شان کو سمجھیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بادشاہت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر چوتھا گولڈن لیسن یہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یوں رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے رب کی جنت شیریں نعمتوں سمیت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ پارے کا 5واں سبق اس ربانی گونج کی صورت سامنے آتا ہے کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے، اس کی حقانیت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ واضح ہو گیا کہ جو اپنے پروردگار سے معذرت کے طلبگار ہوتے ہیں، زمین میں جھک جاتے ہیں، رب ان کو بخش دیتا ہے۔ چھٹا سنہرا سبق یہ مل رہا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہ نیکی کی نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یوں ہدایت عقل مند لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ پارے کا 7واں عالیشان سبق یہ سامنے آ گیا کہ نیکی کی بات سننا ہی ہدایت ہے۔ رب کے عذاب سے ڈرنے والوں کا دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر رکھے، ہم شیطان کی گمراہی سے بچ کر زندگی گزاریں، ہم اپنی تخلیق پر غور کرتے ہوئے رب کی ربوبیت پر سر تسلیم خم کر لیں۔ یا مولا پاک لوگوں کے دلوں میں ہماری خالص محبت ڈال دے، قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہم ہمیشہ تجھی سے معذرت کرتے رہیں اور تیرے ہی آگے جھکیں۔ یا اللہ پاک ہدایت ہمارے نصیب میں کر دے، ذکر الہی کی طرف مائل فرما دے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔